حیضے کا علاج بتا دیں، گرمیوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، ہمارے جسم سے حیضے میں کیا ہوتا ہے، اس میں وومٹنگ آتی ہے، الٹیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں، بعض لوگوں کو گرمی کی وجہ سے لوز موشن شروع ہو جاتے ہیں، اور ان دونوں صورتوں میں آپ کے بدن سے پانی کی مقدار کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے باڈی ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتی ہے۔ اس کا بھی بہترین علاج پانی، اور ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں، وہ فوراً نارمل سلائن جو ہے وہ آپ کو لگا دیتے ہیں تاکہ آپ کے جسم سے پانی کی جو مقدار ہے وہ کم نہ ہو۔ اس کا بہترین علاج مائیں کیا کہتی تھی، نمکول والا پانی پلاتی تھی۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، گرمیوں میں خاص طور پہ مشروبات کا استعمال کرو۔ پانی میں کیونکہ 12 سے 16 گلاس چاہیے، تو اتنا پانی ہم انٹیک نہیں کر سکتے، تو آپ پانی کی کیفیت کو بدل لیجئے۔ کبھی اس پانی میں شکر ملا لیجئے، کبھی اس پانی میں لیمن ملا لیجئے، کبھی اس پانی میں شکر اور لیمن پلس سبز دھنیا پودینہ رگڑ کے وہ ملا لیجئے، کبھی آپ اس پانی میں فالسا ملا لیجئے اور فالسے کا واٹر شیک بنا کے وہ پی لیجئے، کبھی اسی پانی میں املی اور آلو بخارے کو ڈال کے اس کی کیفیت چینج کر کے املی آلو بخارے والا پانی شربت بنا کے پی لیجئے، کبھی آپ اسی پانی میں سمپل ستو گھولیے، اس کو مکس کیجئے اور اس میں گڑ ملا کے ستو والا پانی پی لیجئے، کبھی اس پانی میں سمپل دودھ ملائیے، کچی لسی بنائیے اور اس کو پی لیجئے، کبھی آپ اس پانی میں، آج کل آڑو آئے ہوئے ہیں، آڑو کو کاٹیے، پانی میں ڈالیے، واٹر شیک بنائیے، اس کو پی لیجئے، اسی پانی میں آم کو ڈالیے، واٹر شیک بنائیے، اس کو پی لیجئے۔ میرے محترم بھائیوں، 16 گلاس پانی پینا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ صرف پانی کی کیفیات کو بدل کے ان کو مشروبات بنا کے، فالسے کا جوس بنا کے پیا جا سکتا ہے، آڑو کا جوس بنا کے پیا جا سکتا ہے، املی آلو بخارے کا پانی بنا کے پیا جا سکتا ہے، شکر گولا بنا کے پیا جا سکتا ہے، لیمن کی سکنجی بنا کے پی جا سکتی ہے، پانی میں سمپل شہد ملا کے اس کو پیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، تو جس کو یہ حیضہ ہو اس کو صرف پانی کی مقدار، اس کو دوائی دینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس کو پانی دیتے رہیں گے تو اس کی باڈی میں سے جو ڈی ہائیڈریشن ہوئی ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اور پانی پینے کا ایک طریقہ ہے جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، پانی کو اس طریقے سے پیئے۔ پانی پینے کا طریقہ کیا ہے؟ پانی بیٹھ کے پئیں، پانی کو سیدھے ہاتھ میں پکڑ کے پئیں، بسم اللہ پڑھ کے پئیں، اور پانی کو 3 سانسوں میں پئیں۔ ہمارے ہاں یہ کنسیپٹ ہی نہیں ہے، اس بات کو سمجھیے، پانی کو 3 سانسوں میں پینا تھا۔ سمجھیے، پانی لے کے آؤ ادھر۔ یہ دیکھیں میرے محترم بھائیوں، یہ پانی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کتنے سانس میں پینے کا حکم دیا؟ 3 سانسوں میں پینے کا حکم دیا کہ 3 گھونٹ میں پینے کا حکم دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے، تم میں سے کوئی بھی پینے والے برتن میں سانس مت لے۔ تو میرے محترم بھائیوں، پانی کو پینے کا طریقہ یہ تھا کہ ہم یہ پانی لیتے اور اس کو ایسے پیتے، یعنی سانس روک کے پینا تھا۔ یہ سانس روکا، یہ ہے ایک سانس، یعنی پانی جب آپ پیئیں گے تو برتن میں، پینے والے برتن میں سانس، اس کو روکنا۔ یہ میرے محترم بھائیوں اتنا زبردست علاج ہے۔ پانی کے پینے کے پیچھے حکمت کو سمجھو۔ اچھا، یہ پانی چھوٹے چھوٹے سپ کیوں پینا تھا؟ میرے محترم بھائیوں، جب پانی کو بندہ چوس چوس کے پیتا ہے نا، اس کے منہ میں جو سلیوری گلینڈ ہے اس میں سے سلائیوا اس کے اندر ایڈ ہوتا ہے، اور جتنا سلائیوا زیادہ ایڈ ہوتا ہے میرے محترم بھائیوں، سلائیوا الکلائن ہوتا ہے۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں الکلی جب ایسڈ سے ملتا ہے وہ اس کو نیوٹرل کرتا ہے، اور باڈی آپ کی نیوٹرل ہوتی ہے۔ تو پانی ہمیں، حیضہ کے جو مریض ہیں ان کو صرف پانی
یہ پراپر طریقے سے دینا ہے. اور پانی کبھی بھی گٹ گٹ کر کے پینا، اس کو گٹ گٹ کر کے مت پلاؤ، بلکہ اس کو پانی کو چوس چوس کے پیو، یہ اس کا بہترین علاج ہے. اس کے علاوہ حیضے کے مریضوں کو میرے محترم بھائیوں تلبینہ کھانا چاہیے. حیضے کے مریضوں کو میرے محترم بھائیوں لیکوڈ چیزیں زیادہ فارم میں دینی چاہیے تاکہ وہ جزء بدن بن کے، اور جب بھی اس کو دو کھانے کو، میں کہتا ہوں ایک لقمے کو جب 32 بار چبائیں گے تو بچاؤ کھانا ہضم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟